بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کل میں ایک محفل میں بیٹھا تھا تو بات چھڑ گئی ملکی حالات کے اوپر کہ ہمارے ملک کے وہ حالات خراب ہیں اور حکومت کرپٹ ہے، حکومت کرپشن کرتی ہے، جو حکومت بھی آتی ہے کرپشن کرتی ہے۔ تو باتوں باتوں میں ایک بات نکلی کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے جو پیسے غریبوں کو دیے جاتے ہیں، گورنمنٹ نے تو غریبوں کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جو طریقہ کار ہے کہ اتنے پیسے اس ڈسٹرکٹ کو دیے جائیں، اتنے اس تعلقے کو دیے جائیں، اتنے اس ڈسٹرکٹ کو دیے جائیں۔ آگے پھر وہ یتیموں، غریبوں، نادار جو لوگ ہیں ان کے اکاؤنٹوں میں ڈال دیے جاتے ہیں اور تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ آگے پیسے تقسیم کرتے ہیں وہ ظاہر ہے اب جو پیسے لینے والی عورت ہے وہ غریب ہی ہوگی۔ اب غریب ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کے اندر اتنا شعور نہیں ہوتا، تو ان کو کہتے ہیں کہ اماں اپنا شناختی کارڈ دیں۔ اب اماں نے شناختی کارڈ دیا، چیک کیا کہ پیسے تو پڑے ہیں، لیکن اماں کو نہیں بتانا کہ پیسے پڑے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا انگوٹھا لگا دیں تاکہ بایو میٹرک ہو جائے اور آپ کے پیسے نکال کے آپ کو دے دیں۔ اماں نے انگوٹھا لگا دیا تو پھر کہتے ہیں کہ وہ سسٹم میں تھوڑا خرابی آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پیسے نکال کے دے دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ پھر اماں آتی ہے کہ میرے پیسے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں۔ پیسے کیسے نہیں ہیں؟ پہلے آپ نے کہا کہ ہیں۔ بولا نہیں، وہ سسٹم کی خرابی تھی لہذا آپ کے پیسے آئے ہی نہیں۔ تو اس غریب بیوہ مسکین کے پیسے کون کھا رہا ہے؟ گورنمنٹ نہیں کھا رہی، ہم اور آپ کھا رہے ہیں۔ گورنمنٹ نے تو دے دیے، پھر اس چیز پہ کس چیز کا رونا دھونا کہ گورنمنٹ وہ خراب ہے؟ ایسے کئی واقعات ہوئے، غریبوں کے پیسے ہم لوگ کھا رہے ہیں۔ اللہ کا خوف نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم وہ بےغیرتی پھیلاتی تھی، فحاشی پھیلاتی تھی اور ایک دوسرا کام کرتی تھی لواطت کا۔ اب وہ لواطت بھی ہمارے اندر ہے، بےغیرتی بھی ہم پھیلاتے ہیں، فحاشی بھی ہم پھیلاتے ہیں، دھوکہ فراڈ بھی ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت کے اوپر اجتماعی عذاب اس دنیا میں نہیں لانا، لیکن وقت قریب ہے کہ ہم نے مرنا ہے، پھر نہ کوئی چھٹکارا ہوگا، نہ کوئی سفارش ہوگی، نہ پیسہ چلے گا، پھر ایک ایک چیز کا حساب ہم سے لیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھے ڈھیل دی تھی نا، تیرے پاس علماء کو بھیجا تھا، پیغمبر آئے تھے، قرآن کو بھیجا تھا تاکہ تو اس کا مطالعہ کر، اس کو پڑھ، اس کے اندر ہر چیز اللہ نے وہ بیان فرما دیے، ایک ایک چیز کا اللہ پاک نے، یہاں تک کہ مکھی کے پر کا بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ علماء سے جوڑ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علماء میرے دین کے وارث ہیں۔ مصلی مصلی مسجدوں کے اندر جو مصلی ہے، مصلی کے اوپر جو عالم کھڑا ہے، جو مفتی کھڑا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑا ہے۔ علماء سے جڑو، علماء کی محفلوں میں بیٹھو، ان سے پوچھو دین کے بارے میں۔ خدا کے لیے اپنی جو گندگی ہے، اپنا جو ظلم ہے، جو دو نمبری ہے، اس کا الزام دوسروں کے اوپر وہ نہ لگایا کریں۔ جب میں صحیح ہو جاؤں گا، دوسرا صحیح ہو جائے گا، تیسرا صحیح ہو جائے گا، چوتھا صحیح ہو جائے گا، تو حکومت آلریڈی صحیح ہو جائے گی۔ حکومت والے بھی تو ہم میں سے ہیں نا، پہلے ہم اپنے گریبان میں تو جھانکیں۔ لہذا میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ نبی پاک کے امتی بنے، سچے امتی، اللہ کے بندے بنے، سچے بندے۔ جو اللہ نے بولا ہے وہ کام اگر ہم کریں گے تو ہمارے رزق میں بھی برکت، زبان میں بھی برکت، جسم میں، اولاد میں، گھر میں، کاروبار میں، ہر چیز میں برکت ہوگی۔ پھر ہمیں یہ چیٹنگ اور فراڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
वस्सलाम। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।